سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی مسلسل مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت کے اندر اسلام سے دور ہوتا چلا گیا. اسے ایک سیکولر ریاست کے اندر بدل دیا گیا اور ہر وہ کام اسلام کی مخالفت کے اندر کیا گیا جس کے کرنے سے اسلام نے منع کیا. کیونکہ مصطفیٰ کمال خود ایک ٹاپ لیول کا یہودی فری میسنری ممبر تھا اور پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد 1923 کے اندر سلطنت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں جس کے اندر فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے ایک معاہدہ کیا جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان، اور اس معاہدے کی مدت تھی 100 سال. اس معاہدے کے اندر کچھ ایسی شرائط شامل تھی جس کے مطابق 100 سال تک نہ تو ترکی اپنی خلافت دوبارہ قائم کر سکتا ہے، نہ ہی انٹرنیشنل سیاست کے اندر اپنا کوئی رول ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے وسائل کو خود سے استعمال کر سکتا ہے. ترکی کے وسائل کے اندر پیٹرول سب سے اہم ہے. اس کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی تاکہ اس کی آمدنی دوبارہ سے اس ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ کر سکے، اور دوسرا 100 سال کے اندر تو ویسے ہی دنیا سے پیٹرول کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ باسفورس بندرگاہ جو کہ بالکل سوئس کینال کی طرح دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے، اس کی تمام آمدنی پر پابندی لگا کر اس کا اختیار تمام یورپی ممالک کو دے دیا گیا. یعنی ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی کمرشل یا پیسنجر شپ سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لے سکتا. آسان الفاظ کے اندر ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پورے 100 سال کے لیے اسے ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا، اور اس معاہدے پر دستخط کرنے والے مصطفیٰ کمال اتاترک تھے. اور یوں 3 براعظموں پر پھیلی خلافت کو ختم کر دیا گیا جس کے نتیجے کے اندر 40 ممالک وجود میں آئے. ترکی کے موجودہ سلطان کو ان کے تمام وسائل سے دستبردار ہونے کا کہا گیا اور موجودہ سلطان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر کے انہیں ترکی سے نکال دیا گیا. اب کیونکہ اس معاہدے کی مدت پورے 100 سال تھی جو کہ 2023 یعنی کہ صرف 6 ماہ کے بعد ختم ہو رہی ہے، اور اس چیز نے عالمی طاقتوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں کہ کہیں دوبارہ سے ترکی اسلامی ممالک کا اتحاد بنا کر خلافت قائم نہ کر لے، اپنے وسائل دوبارہ حاصل کر کے دنیا کے اندر اپنی حیثیت کو بڑھا کر جو چاہے نہ کر پائے، کیونکہ اس کے بعد وہ اپنے وسائل کو دوبارہ حاصل کر کے دنیا کے اندر اپنی حیثیت کو بڑھا کر جو چاہے گا کر پائے گا. اور ان کے اس خوف کو بڑھاوا ترکی کے موجودہ صدر طیب رجب ایردوان نے دیا ہے، جن کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں کسی بھی مسلم ملک پر ظلم کیا جائے یا زیادتی ہو تو وہ ان کی مدد کرنے کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر سب سے آگے نظر آتے ہیں. اور ان کی قیادت کے اندر ترکی دوبارہ سے اسلامک ریاست کے نقشے کے اندر آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے، اور عالمی طاقتوں کو ایک بار پھر سے یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ طیب ایردوان کی قیادت کے اندر ایک بار پھر سے خلافت کا نظام واپس آ جائے جس میں آج کے دنیا کے 40 ممالک شامل ہوں گے. مکہ اور مدینہ یعنی حجاز مقدس کا کنٹرول بھی جو کہ اس وقت عربوں کے پاس ہے وہ بھی ترکوں کے پاس واپس آ جائے گا. ایران اور پاکستان جیسے مسلم نیوکلیر ہتھیار رکھنے والے ملک بھی اس کے اندر شامل ہوں گے جن کے وجود سے امریکہ اور اسرائیل کو ہر وقت کا خطرہ ہے. اسی لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں نے مل کر 15 جولائی 2016 کو ترک فوج سے طیب ایردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کروائی، جس کا ماسٹر مائنڈ خود ساختہ جلاد وطنی کاٹنے والا امریکہ کے اندر موجود شخص فتح اللہ گولن تھا. اور عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بغاوت کو ناکام بنایا، جو کہ ایک زندہ اور غیرت مند قوم کی نشانی ہوتی ہے. 15 جولائی کی وہ رات کیسی قیامت خیز تھی، اس کا اندازہ آپ کو نیوز چینلز پر اس کے متعلق سن کر بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اسے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو کہ موقع پر موجود تھا، کیونکہ اس بغاوت کو روکنے والے نہتے لوگوں پر ان کی اپنی فوج نے ڈائریکٹ فائر کیے، انہیں ناحق قتل کیا، مگر یہ غیرت مند قوم ڈٹ گئی اور اپنا خون دے کر اپنے ملک کو اغوا ہونے سے بچا لیا. تاریخ دانوں نے لکھا کہ ترک قوم اس ایک رات کے لیے جاگ گئی تھی اور آج تک سکون سے سو رہی ہے. انہی شہداء اور گمنام ہیروز کی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے ٹریبیوٹ کے طور پر ترکی نے کورتالا روادیسی وطن نام کی فلم بنائی ہے، جس کے اندر انہی سفاکیت کے مناظر کو پردے پر اتارا گیا جو 15 جولائی کی اس رات کو ہوا جب ترک فوج کے 9000 کے دستے نے بغاوت کر کے پارلیمنٹ اور سرکاری اداروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. ان کے پاس 35 جہاز، 37 ہیلی کاپٹر اور 3 بحری جہاز تھے. باغیوں نے اس ہوٹل پر دھاوا بول دیا جس میں صدر طیب رجب ایردوان رکے ہوئے تھے، اور بغاوت میں شامل ہونے والے جنرلز نے ٹی وی چینل سے بات شروع کر دی. لیکن ترکی کی غیرت مند قوم نے انہیں ان کی اصل جگہ یعنی بارڈر پر جانے پر مجبور کر دیا کہ آپ کا کام ہمارے دشمنوں پر گولیاں برسانا ہے، اپنوں پر نہیں. اور اس مزاحمت کے دوران 250 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے جن پر سیدھے فائر کیے گئے. اس فلم کے ایک سین کے اندر ہم صفیہ نام کی عورت کے کردار کو دیکھتے ہیں جو کہ مردوں کی طرح باغی فوجیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہیں، اور جب آگے بڑھنے لگی تو کمانڈر نے ان پر بندوق تان لی اور واپس نہ جانے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی، جبکہ باقی سب لوگ پیچھے موجود یہ تماشا دیکھ رہے تھے. اس لڑکی پر سیدھے فائر کر کے اسے قتل کر دیا گیا، اور یہی خون ایک انقلاب کے اندر اس وقت بدل گیا جب ایک فوجی جو کہ اسی باغی فوج کے اندر شامل تھا، اس نے یہ ظلم دیکھ کر اپنے کمانڈر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی اس فوج پر گولیاں برسانا شروع کر دی، اور اسی مزاحمت کے دوران وہ شہید ہو گیا. جس نے اپنے ضمیر کی آواز سن کر اپنے وطن اور اپنی عوام کا ساتھ دیا، اس کا خون رنگ لایا اور عوام جھنڈے اٹھا کر سیدھا فوج کی چوکی کی طرف بڑھنے لگی اور ایک ایک کر کے گولیوں کی بوچھاڑ کا حصہ بنتی چلی گئی، جن میں جوان، بوڑھے، مرد اور عورت سب شامل تھے.
کچھ فوجیوں نے عمر خالص کو دیکھ کر ایک ایک کر کے اپنا اسلحہ چھوڑنا شروع کر دیا اور بتایا کہ انہیں ایک فوجی مشق کا کہہ کر یہ سب کروایا جا رہا تھا، مگر سچ اب ان کے سامنے آیا ہے اور یہ ترک عوام اپنے خون سے اپنی آنے والی نئی نسل کو نیا مستقبل دے گئی۔ یہی جھنڈا جسے اٹھا کر اور تھام کر یہ سب لوگ ایک ساتھ آگے بڑھے تھے، اب ہر ایک ٹینک اور سرکاری عمارت پر لہرا رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے غیرت مند قوم کی نشانی، اور اللہ بھی صرف ایسی قوم کی مدد کرتا ہے جو کہ صرف دعائیں کرنے کی بجائے اپنے حق کے لیے ظالم کے سامنے اٹھ کھڑی ہو۔ اور ہمارا دین بھی تو ہمیں بالکل یہی سکھاتا ہے، جس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم کو فرعون مصر نے غلام بنا لیا تو کوئی بھی اپنے حق کے لیے کئی سو سال تک کھڑا نہیں ہوا، تو اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو بھی یہی کہا کہ فرعون سے مناظرہ کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو اپنی قوم کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ، ہم بنا کچھ کیے تمہیں کسی صورت آزادی نہیں دلوائیں گے، تمہیں ایفرٹ کرنا پڑے گی، یہ میری دنیا کا اصول ہے۔ اور جب یہ قوم اپنے نبی کا ساتھ دے کر ہمت کر کے نکلی تو اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور سمندر کو پھاڑ کر 2 حصوں میں بانٹ دیا، جس میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ فلسطین یعنی اپنا ملک حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں سے جنگ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس نے مجھ سے فتح کا وعدہ بھی کیا ہے، مگر ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا اور ان کا نام تھا یوشع بن نون۔ اس بنی اسرائیل قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر ان فلسطینیوں سے جنگ کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے لیے ان لوگوں کو اپنا وطن واپس دلوانا کون سا مشکل کام تھا، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ بنا ایفرٹ کے مدد نہیں کرتا، چاہے وہ اس کی لاڈلی ترین امت ہی کیوں نہ ہو اور ان کے درمیان ان کا سب سے معتبر رسول بھی موجود ہو۔ اسلامی تاریخ بھی ایسی جنگوں سے بھری پڑی ہے جب میدان جنگ کے اندر اللہ کی غیبی مدد نازل ہوئی، حالانکہ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا کہ پوری کی پوری سلطنتیں اٹھا کر اپنے پیارے نبی کے حوالے کر دیتے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈرپوک اور بزدل قوم کی مدد تو خدا بھی نہیں کرتا، پھر چاہے وہ جتنی مرضی دعائیں کریں یا حکمرانوں کو گالیاں دیں۔ ترکی میں اس وقت اس بغاوت کو لے کر تقریباً 18,000 گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور چن چن کر ایک ایک غدار کو طیب اردوان نے صاف کر دیا ہے کہ مستقبل کے اندر ایسا کوئی واقعہ دوبارہ سے اس قوم کو دیکھنے کو نہ ملے جو پوری دنیا کے لیے مثال بن گیا، جو ترکی کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بھی بن گیا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کو بھی ایسی غیرت، ہمت اور سب سے بڑھ کر طیب اردوان جیسا لیڈر عطا کرے، کیونکہ یہ لوگ اپنی باغی فوج کے سامنے اسی لیے سیسا پلائی دیوار بنے تھے کیونکہ انہیں اپنے لیڈر پر اعتماد تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، نہ ہی کسی ملک کا ایجنٹ ہے اور نہ ہی کسی ملک کی پالیسی کا غلام ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم بھی حقیقت جان کر اب آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل، جنہیں اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن وہ اس سے پہلے